برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اسلام کے خلاف فتنے اور ریشہ دمانیاں۔ فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش، کسی کو پریشانی میں ڈال کر کے، پریشانی میں مبتلا کر کے پریشان کیا جائے، حیران کیا جائے، تو یہی فتنہ ہے۔ ناجائز طور سے بلا سبب اور بلا جرم کسی کو فتنے میں، پریشانی میں مبتلا کیا جائے اور اس کے خلاف خفیہ یا علانیہ سرگرداں ہو کر کے اور اس کے خلاف تانے اور بانے بنے جائیں، تو اسی کو ریشہ دمانیاں کہتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تو ہمیشہ سے یہ چلتا ہی رہا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو اس سلسلے میں غزوہ تبوک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کا بیان سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا، جب تم سے کہا جاتا ہے چلو کوچ کرو، نکلو، کہاں نکلو؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثاقلتم، تو تم زمین سے لگے جا رہے ہو، معلوم ہوتا تمہاری پیٹھ پر، تمہارے سر پر کوئی بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے اور زمین سے چپکے چلے جا رہے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی پر خوش ہو رہے ہو، ریجھ رہے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے آخرت کے بالمقابل تو کچھ نہیں ہے۔ تو غزوہ تبوک ایک غزوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یہ سب سے آخری غزوہ ہے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو سپر پاور حکومتیں تھیں۔ ایک سپر پاور تو روم کی حکومت تھی، دوسرے فارس کی حکومت تھی، اور ان دونوں سپر پاوروں میں بھی ایک مقابلہ آرائی ہو چکی تھی، جس میں رومی حکومت نے فارسی حکومت کو دھول چٹوا دیا تھا۔ تو اس طرح سے فارس کی بنسبت رومیوں کی طاقت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ اب ان سے مقابلہ تھا، غور فرمائیے کہ مقابلہ ان سے تھا کہ جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت اور سپر پاور حکومت تھی، ان سے مقابلہ ہونے جا رہا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وقت بہت مختصر ہے، میں بہت شارٹ کٹ میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کفار قریش سے معاہدہ کر لیا، معاہدہ صلح، تو سن 7 ہجری میں آپ نے شاہان عالم کو خط لکھا، اسلام کی دعوت تھی۔ اسی میں ایک خط آپ نے حضرت حارث بن عمیر کے بدست غسانی بادشاہ شرحبیل کے نام بھی بھیجا تھا، اور دراصل وہ خط شرحبیل کے نام نہیں بلکہ وہ خط لے کر کے روم جا رہے تھے۔ لیکن جب شرحبیل کے علاقے سے ان کا گزر ہوا، اسے پتہ چلا تو انہیں پکڑوایا
اور پکڑوانے کے بعد پوچھا کہ کون ہو, کہاں جا رہے ہو؟ صاف صاف انہوں نے بتا دیا, کوئی توریہ نہیں کیا اور کوئی بہانے بازی نہیں کیا, صاف صاف بتا دیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں, ان کا ایلچی ہوں, اور ان کا خط لے کر کے فلاں کے پاس میں جا رہا ہوں. اس نے حضرت حارث کو قتل کروا دیا, جبکہ یہ اس زمانے میں بھی عام عالمی دستور, بین الاقوامی دستور کے خلاف تھا کہ کسی کے قاصد اور ایلچی کو نہ چھیڑا جائے, اس کو نہ زدو کوب کیا جائے, اس کو نہ مارا جائے, کیونکہ وہ تو قاصد ہے, دو ملکوں کے درمیان, دو افراد کے درمیان, دو حکومتوں کے درمیان سفارت کاری کر رہا ہے, تو اس کو نہ چھیڑا جائے. لیکن اس نے قتل کرا دیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعے سے سخت تکلیف ہوئی, اور آپ نے 3000 کی جمعیت تیار کروایا, اور اپنے بہت ہی چہیتے شخص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا افسر مقرر کر کے روانہ کیا موتا. مقام موتا میں ان کا قتل ہوا تھا, جو ملک شام میں پڑ رہا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فوج کے لوگوں کو, جو اس میں سربراہ تھے, اعلیٰ قسم کے لوگ تھے, آپ نے یہ تاکید کر دی تھی کہ اگر زید بن حارثہ قتل کر دیے جائیں, شہید کر دیے جائیں, تو فلاں ہوں گے, اگر وہ قتل کر دیے جائیں تو فلاں امیر ہوں گے. لشکر روانہ ہو گیا, لیکن ادھر غسانیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی, اور ان لوگوں نے بھی اپنی جمعیت تیار کیا, اور ان کی جو جمعیت تھی, ان کا جو لشکر تھا وہ تھا ہی, اور قیصر روم کا بھی لشکر آ گیا, تو تقریباً 2 لاکھ یا اس سے زیادہ کا لشکر. اب یہ لوگ وہاں پہنچے, راستے میں انہیں خبر ہوئی کہ ہماری تو جمعیت 3000 کی ہے, اور ادھر 2 لاکھ یا اس سے زیادہ کا لشکر اکٹھا ہو گیا, کیسے مقابلہ کیا جائے؟ تو پھر آپس میں 2 دن تک ٹھہر کر صلاح مشورہ ہوتا رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی جائے اور کمک طلب کی جائے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا, صاف صاف لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں, آپ لوگ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ ہم ملک فتح کرنے نہیں جا رہے ہیں, ہم تو جذبہ شہادت سے جا رہے ہیں, چلیے آگے بڑھیے, اور اگر شہید ہوں گے تو جنت حاصل ہوگی ہمیں. ان کی بات پر سبوں نے اوکے کر دیا اور آگے بڑھ گئے, اور جا کر کے وہاں جنگ ہوئی. 12, 13 یا 17 کی تعداد میں مسلمان بھی شہید کیے گئے, ان کے لوگ بھی مارے گئے. بلا کسی فیصلے کے بعد ختم ہو گئی, بلا کسی فیصلے کے بعد یہ ختم ہو گئی. لیکن ابھی اس سے تو قیصر روم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار مدینہ سے وہاں سے چل کر ہمارے ملک کی طرف آئیں اور ہم کو آنکھ دکھاویں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پھر تیاری شروع کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی, مختلف ذرائع سے خبر ملتی رہی کہ قیصر تو تیاری کر رہا ہے زبردست, اور مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. پورے مدینہ میں سراسیمگی تھی اور ایک طرح سے پریشانی تھی کہ لشکر اگر اس کا آ گیا قیصر روم کا, تو ہماری مدینہ میں گھس کر وہ لڑائی کرے گا تو کیا حال ہوگا. اس کا اندازہ اس سے لگائیے, بخاری شریف کی روایت, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک پڑوسی تھے جن سے یہ معاہدہ کر رکھا تھا, چونکہ مدینہ سے باہر ان کی کچھ زمینیں تھیں, کچھ کام تھا, وہاں جاتے تھے, تو کہا ایک دن رسول اکرم کی خدمت میں آپ حاضر ہوں, اور جو کچھ باتیں وہاں آپ کے دربار میں ہوں, جو حدیثیں سنیں, ساری باتیں آ کر کے مجھ کو خبر کریں, اور ایک دن میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو کچھ میں سنوں لا کر کے آپ کو بتایا کروں. ایک دن وہ انصاری صحابی شام کو رات گئے, آئے, دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ ارے کہا غضب ہو گیا. حضرت ایک اندازہ لگائیے کہ ہرقل کے آمد اور اس کے لشکر کی تیاری سے کتنا لوگوں میں اس کا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا. حضرت عمر نے کہا کیا رومی آ گئے؟
کہا نہیں، رومی نہیں آ گئے، اس سے بھی بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات طلاق کی نہیں تھی، آپ نے ایلا کیا تھا۔ تو اندازہ لگائے کہ کتنا اہم مسئلہ تھا۔ مختلف ذرائع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی، ایک تجارتی قافلہ نبدیوں کا آیا اور ان لوگوں نے خبر کیا کہ بیلقا تک، مقام بیلقا تک قیصر روم کی فوجیں آ چکی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نفیر کا حکم دے دیا، عام تیاری کا حکم دے دیا کہ میرے صحابہ سب تیار ہو جاؤ، نکلو۔ اس وقت کوئی مرتب اور منظم لشکر نہیں تھا، سارے مسلمان لشکری تھے، سارے مسلمان عسکری تھے، سب تیار ہوئے، تیاری کا حکم سب کو دے دیا گیا ہے۔ اور اتنا زبردست اس میں حکم ہوا، خود اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یا ایھا الذین ما لکم اذا قیل لکم انفروا سبیل اللہ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا رہا جا رہا ہے کہ کوچ کرو کوچ کرو تو تم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو۔ یہ دراصل سارے مسلمان نہیں، اس میں تو بہت سارے مسلمان ایسے جو فوراً تیار ہو گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو کچھ سوچ بچار کر رہے تھے کہ چلیں نہ چلیں نہ چلیں، کیا کریں، تردد میں تھے، لیکن ان کا تردد دور ہو گیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ اور ایک قسم کے مسلمان وہ تھے کہ جو غفلت کے شکار تھے، ان کے دل میں اسلام کے تعلق سے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی بدگمانی نہیں تھی، کسی طرح کا شک و شبہ نہیں تھا، اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے غفلت تھوڑا سا کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی تین قسمیں تھیں، اور ایک چوتھی قسم منافقین کی تھی کہ جو لوگ بظاہر مسلمان اپنے کو ظاہر کرتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ فتنے کا سبب یہی بن رہے تھے، فتنے کا سبب یہی منافقین بن رہے تھے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے پر آپ غور کیجئے کہ آپ نے حکم دیا کہ مدینہ سے نکل کر چلو ملک شام میں، وہاں لڑا جائے، وہاں مقابلہ کیا جائے۔ جانتے ہیں کیا دوری تھی اس وقت؟ لوگوں نے مختلف طریقے سے اندازہ لگایا ہے کہ 600 کلومیٹر کا راستہ تھا، 600 کلومیٹر کا سفر۔ موسم گرم تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، اور اس قحط سالی کے بھی آثار تھے، اور تیسرے یہ کہ پھل پک گئے تھے، کھجور کے باغات میں پھل پک گئے تھے، کھجور کے پکے پکے کھجور، رسدار کھجور کھانے کے، اور درختوں کے سائے میں آرام کرنے کا زمانہ تھا۔ اس لیے کچھ لوگوں پر یہ بات بھاری پڑ رہی تھی، لیکن لوگ تیار ہو گئے۔ ایسے موقع پر منافقین نے ریشہ دوانیاں کرنا شروع کر دیا۔ بظاہر جو مسلمان اپنے کو کہہ رہے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں گھوم گھوم کر کے مشورہ کرنے لگے، اور مسلمانوں کو بدل کرنے لگے، ان کو کمزور کرنے لگے، اور یہ بات پھیلانے لگے کہ بڑا لمبا سفر ہے، بڑی گرمی ہے، بہت تپش ہے، کیسے پہنچا جائے گا، کیسے چلا جائے گا، اور قیصر روم کا مقابلہ ہے، قیصر روم سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک منافق کے ہاں لوگ وہاں اکٹھا ہوتے تھے، آپس میں صلاح مشورہ کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بہت زیادہ تپش ہے، تو اللہ نے فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہہ دو جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کہیں زیادہ کڑی ہے۔ جس گرمی سے تم ڈر رہے ہو، لوگوں کو ڈروا رہے ہو، یہ گرمی بہت سخت ہے۔ طرح طرح کے عذر و بہانے کیا کرتے تھے۔ ایک شخص، ایک منافق جد بن قیس نام کا تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کے اشراف میں سے تھا، بنو سلمہ قبیلے سے تھا، اشراف میں سے تھا، مالدار لوگوں میں سے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جد سے کہا کہ اے جد بن قیس، تم ہمارے ساتھ نکلو گے نا؟ رومیوں کو ہم لوگ کھدیڑ بھگائیں گے، میرے ساتھ چلو گے نا؟ وہ اجازت طلب کرنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فتنے میں نہ ڈالیے،
میرے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ میں عورتوں کا بڑا عاشق ہوں، بڑا دیوانہ ہوں۔ ان کی گوری گوری عورتیں، گوری چٹی عورتیں، سنہرے ان کے بال اور نیلگوں ان کی آنکھیں، میں دیکھ کر صبر نہیں کر پاؤں گا، فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف گھمایا اور اس کو اجازت دے دی۔ تو اس طرح سے یہ منافقین ریشہ دوانیاں پیدا کر رہے تھے لوگوں میں، گھوم گھوم کر کے اللہ کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی جمعیت لے کر تیار ہو گئے۔ یہاں کچھ باتیں اور عرض کر دوں۔ صحابہ کرام کا ایثار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ایثار کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کو غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے، مقام تبوک پر گئے تھے، اور غزوہ عسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا غزوہ کہا جاتا ہے۔ کچھ پریشانیاں تھیں، قحط سالی کا زمانہ تھا، تو آپ نے عام چندے کا اعلان فرما دیا ہے۔ ایمانی حرارت دیکھیے، ایمانی جوش دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے اس غزوے کے لیے دے دیا۔ اللہ کے رسول قبول فرمائیے، کتنا؟ 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے دے دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عبد الرحمن بن عوف حاضر ہوئے، ان کے متعلق الگ الگ کئی روایتیں ہیں، جس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 4000 دینار ہیں، میں اس میں سے 2 اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، 2000 اپنے لوگوں کے لیے روک رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر کا بھی مشہور واقعہ اسی میں ہے کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ قمیض کے جو بٹن تھے، بٹن تک توڑ توڑ کر نکال کر لا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا تھا کہ ابوبکر گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کہا بس اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اور کچھ نہیں چھوڑا ہوں۔ حضرت عمر اپنے مال کا نصف حصہ لا کر کے حاضر کر دیا تھا۔ لیکن یہیں پر ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ ایک نہایت غریب شخص تھے جن کا نام تھا ابو عقیل، انصاری تھے، کچھ نہیں ان کے پاس تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رات بھر ایک شخص کے ہاں مزدوری کیا تھا اور پانی بھر بھر کے اپنے پیٹھ پر لاد لاد کر کے پٹایا تھا باغات میں لے جا کر کے، اور صبح ہو کر کے ان کو 1 سا کھجور ملی تھی، وہی لے کر کے 2 سا کھجور ملی تھی، وہی لے کر رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا تو اپنے بچوں کے لیے چھوڑایا ہوں، اور 1 سا یعنی 2.5 کلو 2 کلو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ ایثار تھا صحابہ کرام کا اس غزوے میں۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متاثر ہوئے ان کے اس ایثار سے، ان کے اس خلوص سے، جو مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے کر فرمایا کہ اس 2.5 کلو کھجور کو پورے اس مال کے اوپر بکھیر دو۔ یہ ان کا خلوص تھا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جہاں ایک طرف جو مخلصین تھے، جن کے دلوں میں ایمان مضبوط تھا، وہیں وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اور ملی مسئلے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہے تھے، جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، اور وہیں منافقین بھی تھے جو ریشہ دوانیاں کر رہے تھے اور اس طرح سے اسلام و مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، رسول اکرم 30,000 کی جمعیت لے کر، 30,000 کا لشکر، اس سے بڑا لشکر رسول اکرم کے زمانے میں کبھی نہیں نکلا تھا۔ سب سے بڑا لشکر یہی تھا اور سب سے لمبی مسافت بھی یہی تھی۔ چنانچہ آپ وہاں جا کر کے پہنچے، غزوہ تبوک میں، مقام تبوک میں پہنچ گئے، لیکن وہاں آپ نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں پایا۔ وجہ اصل کیا بنی تھی؟ جیسا کہ میں نے کہا، ریشہ دوانیاں۔ تو عرب کے جو عیسائی تھے، ان لوگوں نے قیصر کو خبر کیا تھا، اطلاعیں دی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور اہل عرب، یہاں کے مسلمان فاقہ کے شکار ہیں، اور یہاں جو ہے قحط سالی ہے، آپ حملہ کر دیجئے اور ان کو نیست و نابود کر دیجئے۔ یہ خبریں برابر رسول اکرم کے پاس آ رہی تھی کہ وہ تیاری کر رہا ہے قیصر۔ تو اسی وجہ سے آپ تشریف لے گئے، لیکن وہاں کسی کو بھی آپ نے نہیں پایا، چاہے وہ لوگ آپ کی آمد کی خبر سن کر کے بھاگ گئے رہے ہوں، یا یہ کہ یہ خبر ہی جھوٹی رہی ہو، کوئی صداقت نہ رہی ہو۔
20 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया, कोई चोरों डाकुओं की तरह नहीं, 20 दिन मुस्तकिल वहाँ आपने क़याम फरमाया। कुछ कबाइल से आपने सुलह मसालिहत किया, सुलह मसालिहत करने के बाद फिर वहाँ से आप वापस मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। मुनाफिकीन की रेशा दवानियाँ देखिए कि मुसलमानों को लड़ाने के लिए और इनमें तफरीक पैदा करने के लिए ये क्या कुछ कर रहे थे। चुनाचे इन लोगों ने एक मस्जिद तामीर कर लिया, जिसको कुरान करीम में मस्जिद ज़रार का नाम दिया गया है। मस्जिद ज़रार एक मस्जिद तामीर की। रसूल अकरम की खिदमत में इनके कुछ अफराद हाजिर हुए और कहा, हमने कमज़ोरों के लिए, ज़ईफ़ों के लिए, बूढ़ों के लिए जो रात में मस्जिद क़ुबा में या मस्जिद नबवी में नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए मस्जिद बना दी है। आप चल करके नमाज एक वक्त की पढ़ लें ताकि हमें जवाज़ मिल जाए, सबूत हो जाए, पुख्तगी मिल जाए। आपने फरमाया कि अभी तो मैं ग़ज़वे की तैयारी में हूँ, जा रहा हूँ, लौट कर आकर देखेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीने में दाखिल नहीं हुए थे और आपको बज़रिए वही उनके खुफिया इरादों की इत्तला हो चुकी थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं से कुछ लोगों को रवाना कर दिया कि जा करके मस्जिद ज़रार को मुनहदिम कर दो, गिरा दो। क्यों? इसका तो पूरा तफसीली बयान सूरह तौबा के अंदर आया हुआ है, वक्त नहीं कि मैं तफसील अर्ज़ करूं। तो वह लोगों ने जा करके उस मस्जिद को ढाकर गिरा दिया। ये मस्जिद नहीं थी, इस्लाम के खिलाफ फितना था, मुसलमानों के खिलाफ फितना था, उनको कमज़ोर करने की एक साजिश थी कि जो दुश्मन होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वहाँ आकर के बैठेंगे और यहीं उनके खिलाफ हम लोग साजिशें रचेंगे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद को मुनहदिम करवा दिया था। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इस गज़वे में जहाँ अहले ईमान और मुसलमानों के ईमान की पुख्तगी और उनके जज्बे ईसार का और खुलूस का मुज़ाहरा हुआ, वहीं मुनाफिकीन के जो है फितनों का, रेशा दवानियों का भी पता चला कि इनके दिलों के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कितना खोट है और किस तरह लड़ा भिड़ा करके ये पारा पारा करना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, दुश्मन के हाथ में सबसे बड़ा हथियार हमारा इख्तिलाफ है, बाहमी इख्तिलाफ है। वो हमारे इत्तेहाद को, हमारे पारा पारा करके ख़त्म कर देना चाहते हैं ताकि आपस में लड़ भिड़ करके मिट जाएं। जब ये मिटेंगे तो इस्लाम भी मलिया मेट हो जाएगा। तो ये ग़ज़वे तबूक है, जिसकी तफसील बहुत लंबी किताबें सही बुखारी के अंदर भी और फिर कुरान करीम के अंदर भी बहुत ज़्यादा तफसीलन इसको बयान किया गया है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे सफ़ों में आज भी ऐसे मुनाफिक मौजूद हैं, गरचे वो एतक़ादी मुनाफिक नहीं हैं, लेकिन उनका अमल मुनाफिकों जैसा है। वो एक दूसरे के खिलाफ फितना खड़ा करते हैं, फितना पैदा करते हैं और बेबुनियाद बातें जिसकी कोई असलियत नहीं होती है, ऐसी बातें गढ़ करके जोड़ करके एक पूरा महाज, पूरा मुकदमा तैयार करके परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो यही अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसे बदतमीज़ों से, ऐसे मुनाफिकों से और ऐसे दीन के बदखाहों से मुसलमानों को होशियार और चालाक रहना चाहिए। इस ग़ज़वे के अंदर और बहुत सी भी बातें पेश आई हैं, तो वक्त नहीं कि मैं उसको अर्ज़ करूँ। मैं सिर्फ एक बात और अर्ज़ करके बात ख़त्म करता हूँ कि वहाँ पर एक वाक़या और भी पेश आया। हज़रत अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन, जिनका उस ग़ज़वे में इंतकाल हो गया था, तब वही मौत मर गए थे। तो अब्दुल्लाह ज़ुल्बजादैन, इनका भी लंबा वाक़या है। अल्लाह के हुजूर हाजिर, रसूल अकरम के हुजूर हाजिर हुए थे। इस कदर इफलास था, इस कदर गुर्बत थी, उनके पास कुछ नहीं था। एक कंबल था जिसका 2 टुकड़ा कर लिया गया था, एक नीचे का हिस्सा सतर ढाँप लिया था, एक अपने कंधे पर डाले हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने उनको ज़ुल्बजादैन का खिताब दिया और अब्दुल उज़्ज़ा उनका नाम था, उज़्ज़ा का बंदा जो मशहूर बुत था, तो इनको अब्दुल्ला का खिताब दिया। वहाँ पर जाकर के इनका इंतकाल हो गया था और वहीं पर उनकी कब्र तैयार की गई थी। रावी का बयान है कि मैंने जब वो मंज़र देखा, वो कैफियत देखी, तो मैंने
آرزو کیا اے کاش کہ میں اس میت کی جگہ پر میت ہوتا اور میں اس قبر میں دفن کیا گیا ہوتا، کیونکہ اب دیکھا میں نے ابو بکر قبر میں اترے ہوئے ہیں، عمر فاروق قبر میں اترے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے چراغ دکھا رہے ہیں اور رات میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ یہ کیفیت و یہ منظر دیکھ کر کے میرے دل میں خواہش اور آرزو ہو گئی تھی کہ کاش کہ میں اس کے اندر دفن کیا گیا ہوتا، میں یہ میت ہوتا۔ تو اس غزوے کے اندر بہت سے عبر نصیحتیں ہیں، اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے بھی واقعات اس قرآن میں، اور منافقین نے جو اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا کر کے ان لوگوں نے معذرت پیش کیا تھا، اور ساری باتیں سورہ توبہ کے اندر ہیں۔ اب وہ ختم ہو گیا، میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے منافق جو سماج و معاشرے میں لڑانے بھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بلا سبب بلا وجہ ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، فتنے کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملکم بر الرؤوف الرحیم۔ مشرب مہر و وفا